صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم حاصل کرو کہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا خشیت اور اسے دہرانا اور غور و فکر کرنا عبادت، اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح اور اس کی جستجو جہاد ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک انتہائی بلند پایہ ہستی کی بارگاہ میں مل کے چلیں گے، ائمہ اربعہ میں ایک انتہائی روشن ستارے، جن کی بارگاہ میں چل کے آپ کو اندازہ ہوگا ذرا کہ آج ہم کس دور میں جی رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، اور وہ کیا کچھ کر کے چلے گئے۔ یعنی آج ائمہ اربعہ میں ایک عظیم ترین ستارے کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، جنہوں نے دنیا کی سب سے مقدس ترین سرزمین یعنی مدینہ منورہ میں پہلی صدی ہجری میں، یعنی آخر میں آپ نے آنکھ کھولی جب مدینہ منورہ علماء اور فضلاء کا مخزن تھا، اور جو دنیا سے سب سے عظیم ترین قبرستان یعنی جنت البقیع کے مکین ہوئے۔ یہ وہ ہستیاں ناظرین جن کا گھرانہ اس دور میں علم کا گہوارہ تھا، بلکہ یوں کہیے کہ علم کا اور عشق کا گہوارہ تھا، لہٰذا بچپن ہی میں ان کو علم کا نور گٹھی کی صورت میں اور عشق کا نور گٹھی کی صورت میں پلایا گیا، جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سمیت 300 تابعین سے اکتساب فیض کیا، جو اپنے وقت کے جید عالم، محدث، معلم، مقرر، شیخ الاسلام، فقہ کے مستند ترین امام تھے، جن کے ہم عصر اور دوستوں میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جن کے شاگردوں میں امام شافعی علیہ رحمہ کا نام انتہائی نمایاں ہے، جن کی کتاب موطا امام مالک حدیث کی مستند ترین کتاب شمار کی جاتی ہے، جس کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ فقہ میں موطا امام مالک سے زیادہ کوئی مضبوط کتاب موجود نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں بڑے بڑے عالم، عابد، زاہد آئے اور یقیناً آتے رہیں گے، اور ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور با ادب بھی آئے جو بے وضو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی نہیں لیتے کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری تسبیح نہیں کرتے، یعنی اس مقام پہ وہ موجود تھے۔ لیکن ادب کا جو سلیقہ، قرینہ، طریقہ امام المحدثین، رئیس الفقہاء، امام الدار الہجرہ، امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی بیان کر دیا یا بتلا دیا ناظرین، اس کی شان انتہائی نرالی نظر آتی ہے کہ جو ادب و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے مرقع و مرصع تھے کہ جن کا نام ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا استعارہ بن گیا کہ رہتی دنیا تک جب ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی تب امام مالک علیہ رحمہ کا نام لیا جاتا رہے گا، جن کے والد صحابی، جن کے دادا صحابی، جن کے ڈی این اے میں ناظرین عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاشنی گھلی ہوئی تھی، جو عشق کے اس مقام پر تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام زبان پر آتا تو چہرے کا رنگ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے متغیر ہو جایا کرتا تھا۔ مدینہ پاک سے، مدینہ پاک کی مٹی سے، مدینہ پاک کی فضاؤں سے، مدینہ پاک کی ایک ایک شے سے، بلکہ یوں کہیے کہ مدینہ پاک کے ایک ایک ذرے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حد درجے محبت تھی کہ اعلیٰ نسل کی سواریاں پاس ہونے کے باوجود بھی مدینہ کی گلیوں میں سواری پر
سوار نہ ہوا کرتے تھے، بجز سفر حج کے کبھی مدینے سے باہر نہ نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے اور وجود مدینہ پاک سے باہر ہو۔ امام زابی علیہ رحمہ کا بیان ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ کسی اور محدث پہ کبھی جمع نہیں ہوئے کہ یہ بات زبان زد عام تھی کہ کیا امام مالک علیہ رحمہ کے ہوتے ہوئے بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے، یعنی ان کی موجودگی کتنی عظیم موجودگی تھی۔ ائمہ کا اجماع ہے کہ آپ حجت ہیں اور صحیح روایت ہیں۔ آپ طبعاً بہت فیاض تھے، آپ کا شمار عبادت گزاروں میں ہوتا تھا، اور عبادت گزار بھی وہ ناظرین کہ جن کی عبادتوں کی لوگ مثال دیتے تھے۔ درس و افتاء کا جو وقت تھا ناظرین، اس میں سے جو بھی وقت بچتا تھا وہ تمام کا تمام عبادتوں میں اور تلاوت میں گزارا کرتے تھے۔ 70 اساتذہ کی سند کے ساتھ مسجد نبوی میں مدرس مقرر ہونے والے امام مالک علیہ رحمہ کی مجلس درس ناظرین ہمیشہ پرتکلف فرش اور بیش قیمت قالینوں سے آراستہ ہوتی تھی۔ واضح مجلس میں آپ تخت نشین ہوتے تھے، اور عالم یہ ہوتا تھا کہ امام مالک علیہ رحمہ جب تشریف فرما ہوتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بادشاہ بیٹھے ہیں، لیکن معاملہ کیا تھا کہ وہ احادیث کا پروٹوکول تھا جس کو آپ برقرار رکھتے تھے کہ انگیٹھی میں جو ہے باقاعدہ عود اور لوبان جلایا جاتا تھا، صفائی کا بے انتہا اہتمام کیا جاتا تھا، حدیث کی تعلیم دیتے وقت آپ وضو یا غسل کر کے عمدہ لباس اور قیمتی لباس پہنتے تھے، بالوں میں کنگھی کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، یعنی یہ بتلاتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کا پروٹوکول، اس کا ادب اسی انداز سے ہونا چاہیے۔ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے امام مالک علیہ رحمہ کی شخصیت تو اتنی ڈائیورسٹی ہے اس میں، اور جو مطلب جس جہت سے بھی آپ دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ ایک مکمل یونیورسٹی جو ہے وہ آپ ہمیں نظر آتے ہیں۔ علم کی جہت سے دیکھیں، عشق کی جہت سے دیکھیں، عبادتوں کی جہت سے دیکھیں، ہر جہت سے آپ کو ایک منفرد اور نمایاں شخصیت نظر آتی ہے۔ پہلے تو میرا خیال ہے امام مالک علیہ رحمہ کا تعارف ان کے والد گرامی دادا حضور، ان کا مقام اور مرتبہ، اور ظاہر صحابیت کا شرف ملا، اور انہی کا جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم، ختم المرسلین، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، سیدنا و سندنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی ذات والا تبار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو امت مسلمہ کو عشق حقیقی عطا کیا ہے، یقیناً ایسا عشق کسی بھی نبی کی امت نے اپنے نبی سے نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق کائنات کے اندر ہر زمانے میں، ہر دور میں اس قدر علو مرتبیت کے حامل نظر آتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ایک عاشق کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ اس جیسا عشق شاید کسی نے نہ کیا ہو، پھر دوسرے کو دیکھیں تو وہ بھی بے مثال نظر آتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ بے مثال نبی کو اللہ نے عاشق بھی بے مثال عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ انہی شخصیات میں سے حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی بناؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے علوم مرتبیت عطا فرمائی۔ ان میں سے سب سے بڑی بنا تو یہ ہوئی کہ آپ کی ولادت باسعادت شہر مدینہ منورہ میں، سبحان اللہ، جہاں فرشتے بھی حاضری کو فخر سمجھتے ہوں، وہاں جس کی ولادت ہو جائے اور پھر سرشت کے اندر جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی دولت آ جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ودیت ہوا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا بذات خود ایک بہترین انتخاب تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ آپ فقہ اربعہ میں سے ایک فقہ ممتاز فقہ مالکیہ کے سربراہ ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 93 ہجری کے اندر ہوئی، ٹھیک، اور آپ کا وصال باکمال 179 ہجری کے اندر ہوا، ٹھیک، تو اس اعتبار سے کم و بیش 86 برس آپ کو عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، جس طرح عشق وافر عطا کیا اس طرح اس زمانے کے اعتبار سے عمر بھی آپ کو وافر عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پردادا جو تھے وہ حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ یہ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ اچھا، اور یہ جب پہنچے ہیں اس وقت جنگ بدر ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب یہ حاضر ہوئے ہیں
تو نبی کریم علیہ السلام نے خود کلمہ طیبہ پڑھا کر دائرہ ایمان میں داخل فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اتنا وقت بھی انہوں نے گزارا میرے آقا کریم علیہ السلام کے جان نثار بن کر گزارا، اور اگر یہ کہیں کہ اس کے بعد ہر جنگ میں شہادت کی تمنا لے کر جایا کرتے تھے کہ میں قدم مصطفیٰ پہ قربان ہو جاؤں، تو یہ بیجا نہ ہوگا، چونکہ جب وہ آئے ہیں تو اس کے بعد ہر جنگ میں شریک ہونا ان کا عشق مصطفیٰ کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو رب کائنات نے جو گراں قدر خوبیاں اور اوصاف عطا فرمائے، ان میں سے یہ بھی ایک تھا کہ آپ کے دادا جان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوئے، پردادا بھی صحابی ہوئے، اور آپ کے والد گرامی قدر جو ہیں ان کو علوم مرتبیت تابعین کے اندر شمار کیا جاتا ہے، یعنی کبار تابعین میں۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ کو یہ درجہ حاصل ہوا تبع تابعین کا۔ تو یہ تین وہ درجے ہیں، صحابی، تابعی اور تبع تابعی، جو آپ کے اندر موجود ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں درجوں کی اللہ کے ہاں مقبولیت کا خود اظہار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ان شخصیات میں سے، اگر میں صحیح بخاری شریف کی وہ روایت پیش کر دوں تو لطف سے خالی نہیں ہوگی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتو زمان یغزو فی عام، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لشکر جنگیں لڑیں گے لیکن ان کو کامیابی نہیں ہو رہی ہوگی، تو پھر جب کہا جائے گا بھی جنگ میں کامیابی نہیں ہو رہی، آواز دی جائے گی من فیکم من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کون ہے جس کو حضور کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے؟ تو چند لوگ نکلیں گے کہ ہم رہ گئے حضور کے صحابہ میں سے، پھر ان کا وسیلہ دے کر دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس جنگ میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سرکار فرماتے ثم یاتی زمان یغزو فی عام، پھر زمانہ آئے گا اور پھر جنگ میں کامیابی نہیں ہوگی تو پھر لوگ کہیں گے من فیکم من صاحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کون ہے جن کو حضور کے صحابہ کی صحبت کا شرف حاصل ہے؟ پھر وہ لوگ نکلیں گے تو ان کے وسیلے سے دعا کی جائے گی تو جنگوں میں کامیابی ملے گی۔ پھر کہا جائے گا تم میں سے کون ہے جن کو حضور کے صحابہ کی صحبت میں رہنے والوں کی صحبت حاصل ہے؟ تو پھر جب وہ نکلیں گے تو ان کے وسیلے سے اللہ جنگ میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضور نے یہ جو تیسرا درجہ شمار کیا، اس کے اندر خود امام مالک شامل ہے، اس سے ماقبل درجات میں آپ کے والد گرامی اور آپ کے دادا جان شامل ہیں۔ تو اس اعتبار سے امت آج بھی ان کا وسیلہ اگر خدا کے حضور پیش کرتی ہے تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رب کائنات ضرور شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ، آپ کے اوصاف حمیدہ میں سے اور آپ کے ابتدائی تعارف میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخصیت صرف 24 برس کی عمر میں مسند تدریس پہ بیٹھ گئی، اور مدینہ منورہ میں جب اطراف عالم اکناف میں سے دنیا آتی اور بڑے بڑے متبحر علماء آتے، تو جب تک آپ کو 70 جید ترین علماء نے یہ ریکمینڈ نہیں کیا تب تک آپ نے فتویٰ نویسی کا کام شروع نہیں کیا۔ آج کے دور کے اندر 70 علماء کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس وقت یوں کہیے کہ اسلامک ورلڈ کی جو ٹاپ آف دا لائن علماء تھے وہ مدینہ پاک میں موجود تھے۔ میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ اتنی شخصیات میں سے ایک پر بھی ڈیپینڈ نہیں کیا، بلکہ بار بار یوں سمجھ لیں کہ جو کمی رہ گئی تھی، اگر میں اس کو جوڑ دوں اس بات سے کہ جو جنگ بدر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو 70 مار دیے تھے کفار اور 70 گرفتار کر لیے تھے، اب اس کی نسبت سے 70 اصحاب نے جب تک خوشخبری نہیں سنائی تابعین کبار نے آپ کو، تب تک آپ نے فتویٰ نویسی شروع نہیں کی۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ وہ امام مالک کی زندگی کو اگر دیکھیں تو وہ حل ہوتا نظر آتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے درس نظامی کی اور دینی کتب کی ہوا تک بھی نہیں لگی ہوتی، اپنے ناموں کے ساتھ مفتی لکھوا کر اس عظیم المرتبت لقب کی وہ جو ہے نا سمجھ لیں کہ عزت اور اس کا احترام لوگوں کے ذہنوں سے فراموش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کی کم علمی کو دیکھ کر لوگ پھر بڑوں کے بارے میں بھی یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ جیسا ان کا علم ہے یہ مفتی ہیں تو وہ بھی شاید ایسے ہوں گے۔ امام مالک کی زندگی آج بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب چونکہ بات آ گئی اسی حوالے سے علمی مقام کے حوالے سے، تو علمی مقام حاصل ہونے سے پہلے ظاہر ایک فیز ہوتا ہے جس سے ہر وہ شخص گزرتا ہے کہ جس کے علمی مقام کی پھر ہم مثال دیتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے فیض اساتذہ کے زیر سایہ رہ کے تعلیم و تربیت حاصل کرنا۔ اور یہی بات ہے، یہ ٹرانسفارمیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ پرسیو کرتا ہے پھر ظاہر ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے، یعنی جو آپ کا انپٹ ہوتا ہے پھر وہ آپ کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ تو جو تلامذہ نے فیض آپ سے حاصل کیا، یعنی ایک تو آپ نے کشید کیا فیض، پھر آپ نے تلامذہ میں ٹرانسفر کیا، ان کا ذرا تعارف بتائیے، ان کا مقام و مرتبہ بتائیے، کیونکہ میں جب پڑھ رہا تھا 300 تابعین، مطلب یہ کہہ دینا آسان ہے لیکن اس کو اس کی اس اہمیت کو سمجھنا بڑا مشکل کام، بتائیے ذرا۔
جنید صاحب بہت شکریہ. سیدنا امام مالک کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت امام مالک کی شخصیت کو جنید صاحب جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ زمانہ تھا جیسے بھی علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا, جب آپ نے مدینہ پاک میں آنکھ کھولی تو وہاں علم کا ایک سمجھ لیں کہ ایسا منظر تھا جس کی مثال تاریخی عالم میں پیش نہیں کی جا سکتی. صحابہ کرام تابعین کے فیض یافتگان جو تھے وہ علم بانٹ رہے تھے. اب دیکھیں آپ کا پہلا جو جہاں سے آپ کے درس کا آغاز ہوا وہ نافع مولا ابن عمر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے خادم تھے, غلام تھے حضرت نافع, جن سے آپ نے پڑھا, سب سے پہلا درس وہاں سے لیا. اچھا اچھا. یہاں ایک نقطے کی طرف بھی ہم اشارہ کرتے چلیں کہ حضرت نافع جو آپ کے پہلے استاد ہیں, ان کو مولا ابن عمر کیوں کہتے ہیں کہ آپ حضرت عبداللہ ابن عمر کے غلام تھے. یعنی غلاموں کی عزت کا یہ عالم کہ ان کو مولا کہہ کے بلایا جاتا تھا. اللہ. اور کتنے ایسے غلام ہیں جو آئمہ کے استاد ہیں. اللہ اللہ. ہم نے یہ تو سنا ہے ویسٹ سے کہ اسلام نے غلامی کو یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, یہ نہیں بتاتے کہ اسلام نے غلاموں کو پہنچا کہاں دیا, کس درجے پہ پہنچا دیا. جب بر صغیر میں پہنچے تو پھر حکومتیں مل گئیں. وہ ایک الگ معاملہ ہے. اچھا اب یہ ہوا کہ جس وقت آپ نے آگے چلے تو کم و بیش 900 کے قریب اساتذہ سے آپ نے کسب فیض کیا, اور ایک سے بڑھ کے ایک ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کا جو سلسلہ ہے علم حاصل کرنے کا, علم اخذ کرنے کا, وہ صحابہ کرام کے ساتھ جا کے جڑتا ہے. ٹھیک. یعنی جب آپ نے حضرت ہشام ابن عروہ سے پڑھا, جنہوں نے عروہ ابن زبیر سے علم حاصل کیا, اور وہ عبداللہ ابن عباس کے فیض یافتہ ہیں. اوہو. آپ نے ابن شہاب الظاہری سے پڑھا, جو سعید ابن المسیب سے جنہوں نے کسب فیض کیا, اور وہ زید ابن ثابت کے فیض یافتہ. اللہ اکبر. آپ نے سالم ابن عبداللہ سے علم حاصل کیا, جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد اور خادم, اور انہوں نے حضرت عمر فاروق. یعنی کہیں یا تو تابعی بیچ میں ہے یا مطلب صحابہ کرام کے ساتھ جا کے آپ کا سلسلہ میں جڑتا ہوا نظر آتا ہے. بالکل. اچھا, اس کے بعد جن لوگوں نے آپ سے سیکھا وہ بھی اپنے دور کے کمال لوگ بنے. آپ دیکھیں آپ کے تلامذہ میں اسماعیل ابن ابراہیم ہیں, امام بخاری جن کے شاگرد ہیں. اللہ اکبر. اور آئمہ احادیث ان کے شاگرد ہیں. امام شافعی نے آپ سے پڑھا, امام محمد بن حسن شیبانی نے پڑھا, عبدالرحمن اوزائی ہیں, یحییٰ القطان ہیں, ابو داؤد طیالسی ہیں, معروف مورخ الواقدی ہیں, وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں. ٹھیک. یعنی مختلف فنون کے اندر, مختلف علوم کے اندر جو آئمہ کے منصب پہ جو لوگ پہنچے وہ آپ کو امام مالک کے شاگردوں میں نظر آتے ہیں. ٹھیک. یعنی آپ نے علم فقہ کے ماہرین بھی تیار کیے, آپ نے علم حدیث کے ماہرین بھی تیار کیے, اور دوسرے جو فنون تھے, علوم تھے, ان کے ماہرین بھی تیار کیے. اچھا, ایک اور پہلو بھی دیکھیں نا آپ کے, وہ پھر آپ ذرا اساتذہ کے بارے میں مزید بتائیے. میں شاگردوں کی چونکہ بات ہوئی کہ امام شافعی علیہ رحمہ آپ کے شاگردوں میں, اور ان کے شاگردوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, بلکہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں جو اس کو بھی فیضان آپ کا پہنچا, ان کو بھی آپ کا فیضان, بلکہ یہاں تک کہ جو مسند احمد بن حنبل ہے وہ بھی امام مالک کا اس میں رول ہے. بالکل ٹھیک. اس کی ابتدائی ترتیب میں بھی امام مالک کا رول تاریخ میں ہمیں ملتا ہے. تو یہ جو فیضان ہے علم کا, یہ سیدنا امام مالک کی بارگاہ سے چلا. اور آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی اتھارٹیز جو تھیں, کتنے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ آپ سے فیض یافتہ ہوئے. اور آپ کا طریق تدریس جو تھا وہ انتہائی احتیاط کا حامل تھا. علم حدیث کو بیان کرنے کا انداز انتہائی احتیاط کا حامل تھا. یعنی آپ کے انتقال کا وقت تھا تو آپ کے شاگرد آپ کے پاس تھے, تو آپ نے فرمایا کہ میں اب سوچتا ہوں میرے پاس جو مسائل آتے رہے ہیں ان مسائل پر پہلے آئمہ کی اور پہلے علماء کی آراء اور فیصلے موجود تھے. میں نے بھی حالات کے مطابق فیصلہ لیا, کاش کہ میں پہلے فیصلے کو اڈاپٹ کر لیتا. ٹھیک. یعنی احتیاط کا یہ عالم. ٹھیک. کہ آپ نے جو رائے دی, جو روایت بیان کی, جس انداز سے علم کو آگے ٹرانسمٹ کیا, اس میں علم کی ٹرانسمیشن کا جو اعلیٰ درجے کا احتیاط کا معیار ہے آپ نے اس کو پیش نظر رکھا, اور وہی چیز آگے آپ نے تربیت میں کی. یہی وجہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں علم حدیث جو ہے وہ جس احتیاط کے ساتھ آگے پہنچا, تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس لیے جو مغربی لوگ ہیں, دوسرے دنیا کے اہل علم ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو علم حدیث کو آگے پہنچانے کا علم ہے, علم اسماء و رجال ہے, یہ خود اسلام کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے. ٹھیک. کہ اس طرح کا فن اور اس طرح کی احتیاط اور اس طرح کی سائنس کسی تہذیب نے ڈیولپ نہیں کی. اچھا, کمال بات یہ کہ امام مالک علیہ رحمہ کے بارے میں زبان زد عام یہ بات تھی کہ امام مالک علیہ رحمہ سے کوئی روایت اگر ہے تو مستند ترین روایت ہے, اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی آپ کو حجت سمجھا جاتا تھا, یعنی آپ کو اپنی زندگی میں حجت کے درجے پہ فائز سمجھا جاتا تھا کہ جو چیز امام مالک کی زبان سے نکل گئی, اب اس کے اندر کسی شک و شبے کا یا کسی احتمال بھی نہیں ہو سکتا. اس میں اساتذہ کا کردار دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں کہ دونوں چیزیں ہیں. اساتذہ نے بھی آپ کی تربیت کی,
آپ کی اپنی ذات بھی بڑی محتاط تھی اور پھر وہی تربیت آپ نے آگے بھی ٹرانسفر کی. دیکھیں نا آج آپ جن سورسز پہ کھڑے ہیں، امام احمد بن حنبل کو ہم اتھارٹی سمجھتے ہیں، امام شافعی کو، امام حسن شیبانی کو، تو یہ سارا فیضان امام مالک سے آگے منتقل ہو رہا ہے نا. بالکل وہاں سے آگے آ رہا ہے. بالکل. پروفیسر صاحب ایک بات ہی بتائیے، بات کو تھوڑا سا اسی سے کنیکٹ کر کے آگے بڑھاتے ہیں. جو علمی مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، ظاہر ہے اس کا شہرت تو رہتی دنیا تک رہے گا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بڑے بڑے اکابرین امت نے جو ہے آپ کی بارگاہ میں سر جھکا ہے. آگے جا کے اس پہ بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا علمی مقام پہ بات کیجیے، کیونکہ اس زمانے میں پیمانہ ظاہر ہے یا تو قرآن تھا یا حدیث یا فقہ، جو ظاہر ہے ابھی ابتدائی مراحل میں اس کا سلسلہ بھی شروع نہیں، لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پہ قرآن حدیث جو ہے وہ بنیادی حوالہ ہوتا تھا. تو ان علوم پہ جس طرح سے آپ کو دسترس حاصل تھی. دوسرا یہ کہ موطا امام مالک کا جو مقام ہے اس پہ بات کیجیے، اس کے اسلوب کیا تھے، اور جو اکابرین امت کا موطا امام مالک کے حوالے سے خراج تحسین ہے وہ ظاہر ہے ایک تاریخی سلسلہ. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے علوم و فنون کے اندر آپ کو دسترس عطا کی تھی. حضرت امام ذہبی نے لکھا ہے کہ 21 سال آپ کی عمر تھی جب آپ مسنت تدریس پر بیٹھے ہیں. اپنے اساتذہ کی موجودگی میں آپ نے درس و تدریس کا آغاز کر دیا تھا. اطراف و اکناف عالم سے ایک بہت بڑی تعداد علماء کی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علمی استفادہ کیا. امام ابن حبان لکھتے ہیں کہ حضرت امام مالک کا یہ علمی کارنامہ ہے کہ فقہائے مدینہ میں سے پہلا شخص جس نے راویان حدیث کے لیے جانچ پڑتال شروع کی اور راویان حدیث کے لیے تحقیق کا سلسلہ شروع کیا اور صحیح اور ضعیف حدیث کے درمیان فرق قائم کیا، وہ پہلی شخصیت حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس آپ کے بعد آپ کے شاگرد حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا. امام نسائی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تبع تابعین میں آپ سے بڑھ کر کوئی عالم میں نے نہیں دیکھا اور آپ سے بڑھ کر خوبیوں والا میں نے نہیں دیکھا. بالخصوص حدیث کے حوالہ سے آپ مامون اور معتبر سمجھے جاتے تھے. یعنی یہی مزاج ٹرانسمٹ ہوا قطع کلام کی معذرت امام شافعی علیہ رحمہ میں، یہی مزاج ٹرانسمٹ ہوا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں. جی اسی تربیت کا رنگ نظر آتا ہے. جی بالکل. آپ نے ابھی فرمایا کہ حدیث کے حوالہ سے جو حدیث آپ بیان کر دیتے تھے اس کو اس کی اتھارٹی تھی کہ یہ صحیح حدیث ہے. اسی طرح یہ بات بھی زبان زد عام تھی کہ امام مالک کے ہوتے ہوئے کسی اور سے فقہی مسئلہ نہیں پوچھا جا سکتا. جو بات آپ فرما دیں گے وہ اتھینٹک بات ہوگی، یقینی مسئلہ فقہی وہ آپ بتا دیں گے. جو آپ کی تالیفات ہیں، اگرچہ اس میں اور بھی بہت سارے نام ہیں جو آپ کی تالیفات ہیں، لیکن موطا امام مالک کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے. نام اس کا موطا ہے لیکن آپ کی طرف منسوب کر کے اس کو موطا امام مالک کہا جاتا ہے. موطا کا معنی کیا ہے؟ میں صرف دو معنی کا ذکر کروں گا. ایک اس کا معنی ہے کسی چیز کو سہل اور آسان انداز سے پیش کرنا. تو آپ نے جس طرح حدیث اور فقہ، یعنی یہ موطا کی ایک امتیازی وصف ہے کہ اس کے اندر حدیث اور فقہ دونوں کو بیان کیا گیا، تو آپ نے دونوں کو ایک سہل انداز سے پیش کیا. دوسرا موطا کا معنی ہے موافقت. وہ اس حوالے سے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ 40 سال کے اندر میں نے اس کی تدوین کی اور اس کے بعد میں نے اس کو 70 علماء کے سامنے پیش کیا اور ان کی موافقت جب تک حاصل نہیں ہوگی اور انہوں نے تائید نہیں کی تو پھر میں نے اس کو نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع کیا. تو اس موافقت کی وجہ سے بھی اس کو موطا کہا جاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ موطا امام مالک میں 4 چیزوں سے باہر نہیں نکلا. یہاں سے اس کا اسلوب بھی آپ نے بیان کر دیا. فرماتے ہیں پہلی بات کہ میں نے اس میں نبی علیہ السلام کے صحیح فرامین کا ذکر کیا، اس کے بعد میں نے صحابہ کرام کے اقوال کا ذکر کیا، پھر میں نے تابعین کے اقوال کا ذکر کیا اور پھر میں نے اہل مدینہ کے اجماع کا ذکر کیا. اور ایک 5ویں بات جو میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی مقام پر، بلکہ کچھ مقامات پر آپ نے اپنی فقہی آراء کا ذکر بھی کیا ہے. 10,000 احادیث میں سے آپ نے 1720 احادیث کو منتخب کیا. 285 علماء کے اقوال آپ نے لکھے. تو موطا امام مالک جو ہے وہ زمانے کے سامنے آپ نے، یہ حدیث کے بنیادی مصادر میں سے ہے اور اس کے بعد جتنی حدیث کی کتابیں آئی ہیں ان کی بنیاد موطا امام مالک کہلاتی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ روح زمین پر کتاب اللہ کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ موطا امام مالک ہے. امام ابن سیرین جس انداز سے موطا امام مالک کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھا لے، بڑا دلچسپ انداز ہے کہ کوئی قسم اٹھا لے کہ اگر موطا امام مالک میں ساری حدیث صحیح نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو فرمایا یہ طلاق نہیں ہوگی، وہ حانس نہیں ہوگا، قسم توڑنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ موطا امام مالک کی ساری حدیث صحیح ہے. یعنی اس حد تک اس کے مستند ترین ہونے پہ جو آپ کو اعتماد تھا. جی بالکل. اور پھر آپ دیکھیے کہ
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ موطا امام مالک حدیث کے اندر تو ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے، لیکن فقہ کے اندر بھی اس پائے کی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں 5 وجوہات ہوتی ہیں، اختصار سے عرض کرتا ہوں کہ جو کتاب کو بے مثال بناتی ہے۔ پہلی بات، لکھنے والی کوئی عظیم شخصیت ہو، دوسری بات صحت کا التزام ہو، تیسری بات احادیث مشہور ہوں، چوتھی بات عامت الناس کے اندر مقبول ہوں، پانچویں بات کہ دینی جو مقاصد ہیں ان کا احاطہ کیا گیا ہو۔ فرماتے ہیں یہ 5 باتیں موطا امام مالک میں پائی جاتی ہیں۔ اس بنیاد پر حدیث تو حدیث ہے، فقہ کے اندر بھی اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مدینہ پاک کا جو ادب، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سرزمین کا جو ادب امام مالک علیہ رحمت نے بتایا، خاص طور پہ آپ کی جو تمنا تھی مدینہ پاک کی مٹی میں دفن ہونے کی، اور سرکار علیہ السلام نے خواب میں آ کے آپ کو جو ہے کچھ انٹیوشنز دی تھی، پھر ایک اس خواب کی تعبیر بھی تھی، بتائیے کیا؟ عزت بخاری کا ایک شعر ہے بڑا مشہور زمانہ، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنیدو بایزید این جا۔ اللہ، اگر اس کو تھوڑی سی تعلیل کے ساتھ یوں پڑھ لیں کہ نفس گم کردہ می آید صدیق و فاروق این جا، کیونکہ جنید و بایزید ان کے بعد آئے ہیں تو ان کے رہبر و رہنما عشق مصطفیٰ میں جنید و بایزید نہیں ہیں، بلکہ خود حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات ہیں۔ بے شک یقیناً یہ ایسی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ جہاں جس شخصیت سے محبت کرتا ہے، پھر اس کی نسبت کسی چیز کی طرف ہو تو اس کو وہ چیز بھی پیاری لگنے لگتی ہے۔ ایسے ہی جب مجنو ایک مرتبہ گزرا تھا ایک کٹی پٹی بستی سے جو ویران ہو چکی تھی، بنجر ہو چکی تھی، تو وہاں جا کر وہ در دیوار کے بوسے لینے لگ گیا جو بالکل بنجر اور ویران تھے۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا امرو علی الدیار دیار لیلہ اقبل ذل جداری و ذل جدارا ما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا۔ میں جب ادھر سے گزرتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ ان بیکار پتھروں کو چومتا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ میرے دل کے اندر محبت جس کی ہے وہ یہاں پہ کچھ وقت گزار کے جا چکے ہیں، ان کی وجہ سے مجھے آج بھی یہ در و دیوار پیارے لگتے ہیں۔ اللہ، اگر دنیا کا ایک عاشق ہو کر اپنی اس محبت میں جا کر اتنا وارفتہ ہو جائے کہ وہ در و دیوار کو بوسے دینے لگے تو پھر اعلیٰ حضرت کو ہم کیوں نہ یاد کریں جنہوں نے یہ سبق دیا تو یہی ہمیں عطا کیا، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ ان کی محبت تھی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہر وقت تصور مصطفیٰ میں رہنا کہ حج فرض کرنے کے بعد دوبارہ یہاں سے نکلنا بھی نہ، اور پورا لمحاتی انداز جس طرح آپ نے کہا وہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ عشق مصطفیٰ پہلی بات دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، وہ اس کو دکھانے کے لیے جن سے کیا جا رہا، اور جب وہ ہو جاتا ہے تو وہ جسم پہ طاری بھی ہوتا ہے، اس کا اظہار بھی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شہر کے ساتھ اس درجہ تک پہنچ گیا کہ شہر مصطفیٰ میں امام مالک کبھی بھی درمیان میں گلیوں کے ہو کے نہیں چلے، پوچھنے پہ فرمایا کرتے تھے شاید میرے محبوب یہاں سے گزرے ہوں، میرے قدم آپ کے قدموں پہ نہ آ جائیں، در و دیوار کو بوسہ دیتے ہوئے گزرتے ہیں، شاید میرے محبوب کا گزرتے ہوئے کہیں ہاتھ لگ گیا ہو تو مالک کے لب وہاں پہ لگ جائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کبھی کسی جانور پہ سوار ہو کے نہیں گزرے، اور جب حضور کے شہر مقدس کا احترام یہ کرتے ہیں کہ رفع حاجت کے لیے بھی یہاں کبھی نہیں اپنا استعمال کیا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت طیبہ طاہرہ میں جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی جاتی ہیں تو ایک ہی چیز ہمیں نظر آتی ہے، تصور میں تیرے رہنا، عبادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں، شہادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، وہ کہتے ہیں الفت، یہاں تو ہم کہتے ہیں شہادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا، عبادت اس کو کہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی چیز ہمیں اپنے عمل سے عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو
وہ جو اس کا درجہ کیا ہے، اس کا درجہ یہ ہے کہ جس طرح حضور نے فرمایا کہ جیسے تم لوگ زمین پہ رہ کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو تو فرشتے زمین پہ دیکھتے ہیں تو ان کو میری جنت البقیع نظر آتی ہے ستاروں کی طرح، اس میں امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ دفن ہے، کہ یوں کہہ لیں کہ آج بھی فرشتوں کو امام مالک مثل ستارہ نظر آتے ہیں۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ میرے محبوب نے نالین اتارے۔ اور وہ ہے نا چار مصرے کہ ویسے تو ہر عاشق قرب نبی میں رہتا ہے، جسم کہیں بھی ہو دل مدینے میں رہتا ہے۔ ویسے تو ہر عاشق قرب نبی میں رہتا ہے، جسم کہیں بھی ہو دل مدینے میں رہتا ہے۔ بقی کی تمنا تو سبھی عشاق کرتے ہیں، بقی کی تمنا تو سبھی عشاق کرتے ہیں، پر نبی جسے چاہیں وہی بقی میں رہتا ہے۔ تو امام مالک علیہ رحمہ جو ہے یہ چار مصرے میں نے کسی موقع پہ لکھ دیے تھے، تو یہ بنیادی طور پہ امام مالک علیہ رحمہ کی جو ہے بالکل حاضری ہو رہی ہے۔ تو مدینے کی مٹی اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ امام مالک کی زندگی جو ہے وہ آنے والے عشاق کے لیے ایک بہترین نمونہ اور سبق ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب عشق مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو ابو جعفر منصور جیسے جابر حکمران کے سامنے بھی آپ لرزتے نہیں ہیں، جب وہ اونچی آواز میں بولتا ہے تو اس کو بھی ڈانٹ دیتے اپنی آواز پست کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو۔ آخر میں پروفیسر صاحب میں چاہتا ہوں ذرا وہ چونکہ عشق کی بات ہو رہی تھی تو اسی تسلسل کو ذرا وہاں سے جوڑ لیجئے، اور وہ ایک واقعہ رہ گیا، وہ واقعہ لوگ سنیں گے تو ذرا اس پر لطف بھی آئے گا۔ ایک تو وہ جو گھوڑوں والا واقعہ خاص طور پہ امام شافعی علیہ رحمہ نے جو سوال کیا تھا، دوسرا جو آپ کی مجالس دروس تھی اس کا جو پروٹوکول تھا وہ بھی ضرور بتائیے، اور اس کی کیفیات کیا ہوتی تھی، اور خاص طور پہ جو اکابرین امت نے بعد میں امام مالک علیہ رحمہ کو خراج تحسین پیش کیا، بتائیے ذرا۔ جنید بھائی، جو ادب رسول ہے آپ کا اور جو تعظیم مدینہ ہے اس کی یہ مثال ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ کے دروازے پر مصر اور خراسان کے بڑے عمدہ گھوڑے بدے ہوئے دیکھے۔ جب انہوں نے تعریف کی کہ یہ بڑی قیمتی سواریاں ہیں، بڑی عمدہ سواریاں ہیں، تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ساری آپ لے جائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تحفہ ہے، میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک تو آپ اپنے لیے رکھیں کہ جو آپ کی سواری کے طور پہ کام آئے۔ تو فرمایا مجھے سواری کی ضرورت نہیں ہے، جس زمین پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے ہوں میں اس کو اپنی سواری کی ٹاپوں سے روند نہیں سکتا۔ تو یہ آپ کا ادب تھا، اور یہ جو ادب ہے نا حدیث رسول کا، یہ بچپن سے تھا۔ عمر بن دینار کے والد سے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان سے کوئی حدیث سنی ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ میرا بچپن تھا، میں ان کی مجلس علم کے قریب سے گزرتا تھا، میں نے ان کو دیکھا تو ہے حدیث بیان کرتے ہوئے، سماعت نہیں کی۔ تو لوگوں نے کہا جی آپ نے سماعت کیوں نہیں کی؟ فرمایا وہاں لوگ کھڑے ہو کر حدیث سنتے تھے اور میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ کھڑے کھڑے رسول اللہ کا فرمان سن لوں، میں اس بات کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبداللہ ابن مبارک کا قول، فرماتے ہیں 16 مرتبہ بچھو نے آپ کو ڈنک مارا، درس حدیث کے دوران آپ نے حرکت نہیں کی، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، درس حدیث جاری رہا۔ جب وہ درس حدیث اختتام کو پہنچا تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی یہ کیفیت، اور آپ نے درس کو موقوف نہیں کیا۔ فرمایا کہ میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا، نبی علیہ السلام کا فرمان بیان کر رہا ہوں، اور اس وجہ سے میں نبی علیہ السلام کی مجلس حدیث کو ترک کر دوں یا موقوف کر دوں۔ آپ جب اپنی درس حدیث کو اور اس مجلس کو مسجد سے گھر میں منتقل کرتے ہیں تو پھر طریقہ اور انداز یہ ہے کہ اگر دروازے پر کوئی سوال پوچھنے آتا ہے تو اپنی کنیز کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس سے پوچھو کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے یا نبی علیہ السلام کا فرمان سننے کے لیے آیا ہے۔ وہ اگر یہ کہتا کہ میں حدیث رسول سننے کے لیے آیا ہوں تو اس سے کہا جاتا کہ تمہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ غسل کرتے، سفید کپڑے پہنتے، سر پر دستار باندھتے، خوشبو لگاتے، مسند بچھائی جاتی، لوبان اور عود سلگائی جاتی، اس کے بعد آپ اس مسند پر بیٹھتے بڑے وقار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ بیان کرتے۔ یعنی وہ کیا حلاوت اور کیا لذت ہوگی بیان کرنے میں اور بیان سننے میں، انتہا ہوگی۔ تو یہ حدیث رسول کا ادب تھا، یہ تعظیم تھی نبی علیہ السلام کے فرامین کی۔ جہاں تک بات ہے کہ ائمہ کبار نے ان کو کس طرح خراج تحسین پیش کیا، تو حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے 3 علماء سے بڑھ کر بڑے عالم نہیں دیکھے، ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک ابن ابی لیلہ، اور ایک امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں بات سمجھنے والی
والی یہ ہے کہ امام مالک امام ابو یوسف کے استاد نہیں ہیں، باقی دونوں استاد ہیں، لیکن آپ امام مالک کو استاد کے درجے میں رکھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں جن حدیث کے اماموں کی پیروی کی جاتی ہے وہ 4 ہیں۔ کوفہ کے اندر حضرت سفیان ہیں، اور شام کے اندر حضرت اوزائی ہیں، اور حماد بن زید بصرہ کے اندر ہیں، امام مالک حجاز میں ہیں۔ لیکن ان 4 میں سے جس امام حدیث کو فوقیت حاصل ہے وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ جو آپ کے ہم عصر بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو امام مالک کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو ان کے آثار کی پیروی کرتے ہیں، اور حدیث روایت کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام مالک نے اس شیخ سے روایت لی ہے یا نہیں لی۔ اگر امام مالک نے اس شیخ سے روایت لی ہے تو ہم اس سے روایت لیتے ہیں، ورنہ وہ روایت نہیں لیتے۔ آپ نے جس سند کے ساتھ حدیث کو روایت کی امام مالک نے، اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے کی کڑی اور سونے کا سلسلہ۔ وہ اس طرح کہ آپ روایت کرتے ہیں حضرت نافع سے، اور حضرت نافع روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ سلسلۃ الذہب ہے۔ اور پھر ایک اور اہم بات میں اس میں عرض کر دوں، موطا امام مالک کے والے سے ہارون الرشید نے کہا کہ اس کو کعبے کے اندر لٹکایا جائے، آئین اور دستور کی حیثیت دی جائے، تو آپ نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا، فرمایا میں اپنی آراء کو کسی پر مسلط نہیں کر سکتا۔ دوسری بات جنید بھائی جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہارون الرشید نے پوچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا جو ممبر مسجد نبی میں موجود ہے اصلی حالت کے اندر اس کو توڑ کر سونے اور چاندی کا بناؤں، تو امام مالک نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، آثار رسول سے جو راحت غلامان رسول کو مل رہی ہے میں اسے محروم نہیں کرنا چاہتا، وہ جس حالت کے اندر ہے اس کو اسی حالت کے اندر برقرار رہنے دو۔ تو اس پر ہارون الرشید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری رہنمائی کی ہے اور میرے لیے ہدایت کا سامان کیا ہے۔ تو حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں جس نے امام مالک سے علم حاصل کر لیا وہ محفوظ ہو گیا، امن میں چلا گیا، کیونکہ جو عمدہ اور مصفہ علم اللہ نے امام مالک کو دیا تھا وہ اور کسی کو نہیں دیا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے امام مالک کو عطا فرمائی تھی۔ ایک تو ان کی عمر دراز ہوئی، دوسرا ان کی جو سنت تھی وہ عالی سنت تھی جیسا میں نے ابھی ذکر کیا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ حجت تھے امت کے لیے اور صحیح الروایات تھے، جو روایات انہوں نے کی وہ صحیح ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو وسیع علم عطا کیا تھا، عمدہ فہم عطا کیا تھا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان کی عدالت، ان کی اتباع سنت اور ان کی دینداری پر محدثین کے اتفاق ہے، کسی نے اسے اختلاف نہیں کیا اور کلام نہیں کیا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ان کی جو فقہ ہے اور فقہی مسائل کے اندر جو ان کی آراء ہیں وہ مسلم ہے اور اس پر کسی کا کوئی کلام نہیں ہے۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے وہ تو ستاروں کی مانند ہے، جب تم امام مالک کی کوئی بات سنو اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس پر قائم رہ جاؤ، کیونکہ وہ نجم کی مانند ہے، آپ کی ذات بھی ستاروں کی مانند ہے جو ہدایت کی روشنی دیتی ہے، اور آپ کا جو قول ہے جو فقہی مسئلہ آپ بیان کر دیں وہ بھی ستاروں کی مانند ہے، اس کو مضبوطی سے۔ اور آپ دیکھیے آپ کی شخصیت کا ایک اور پہلو کہ جلالت شان اور خودداری ہونے کے باوجود جو ہے وہ حلم اور عفو جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایسا جوہر ہے جو عموماً اکثر ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ اگر جلالت شان موجود ہو اور حلم و عفو مطلب موجود ہو تو یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے وہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ اتنے کوڑے آپ پر برسائے گئے 70 کے قریب، لہو لہان کر دیا گیا، یعنی آپ کی جو اپنا شولڈرز کے جو گوٹے تھے وہ الگ ہو گئے تھے، یہ پوزیشن تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب خلیفہ آپ سے ہمدردی کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میں گورنر کی جو گستاخی ہے اس پہ معافی چاہتا ہوں، آپ اسے بلا توقف معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ کیسی شان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا عکس جمیل ہے۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مصائب و آلام سے نجات کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص روزانہ نماز فجر اور عشاء کے بعد 200 بار کلمہ طیبہ بمائے درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور وہی شخص کامیاب و کامران رہتا ہے۔